السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویئرس، میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا رابطہ مزید مضبوط ہو۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ حشام علی ظہیر صاحب ایک جگہ کیا فرما رہے ہیں، آپ سنیں۔ ایک عدالتی حکم آیا ہے، فیصل مسجد نے اسلام آباد کی خوبصورتی کو متاثر کیا۔ علامہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کورٹ کا آرڈر آیا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 50 مساجد کی ایک لسٹ تیار ہو چکی ہے جو CDA کے مطابق غیر قانونی ہے، یا ان کی وجہ سے جو ارد گرد کے قدرتی مناظر ہیں، جو بیوٹی ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ متاثر ہو رہی ہے، اور کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں کوئی نماز ہی نہیں آتا۔ مختلف جو گورنمنٹ کے یا CDA کے کلیمز ہیں کہ اس وجہ سے ان کو منہدم کیا جا رہا ہے، تو اس میں فیصل مسجد بھی شامل ہے کہ اس کو بھی شہید کر دیا جائے یا منہدم کر دیا جائے۔ تو میں سب سے پہلے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم بالخصوص یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو فیصل مسجد ہے نا، خدا جانتا ہے جب ہم لاہور سے اسلام آباد جاتے ہیں تو اسلام آباد کی خوبصورتی میں جو 4 چاند لگا دیتی ہے وہ فیصل مسجد ہے۔ یہ تو پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ اس کا سب سے مضبوط سمبل ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ تاریخی ورثہ ہے۔ یہاں لوگ اسپیشلی وزٹ کرتے ہیں۔ فیصل مسجد پاکستان کی پہچان ہے، یہ ہماری تاریخ کی پہچان ہے، ہماری کتابوں میں فیصل مسجد ہے۔ ہم نے اس کی اتنی تصاویر آویزہ کی ہیں، اس کے مختلف اینگلز لے کر۔ فیصل مسجد تو ایسے ہے جیسے یہ پاکستان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ تو پاکستان کی آپ سیاست کو لے لیں، پاکستان کی ثقافت کو لے لیں، آپ ایون کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی بھی اس کے ارد گرد ہی قبر موجود ہے۔ میں تو بلکہ اس کو کہوں گا یہ تو ایک پاکستان کا تاریخی ورثہ ہے۔ یہ کیسے اسلام آباد کی خوبصورتی کو متاثر کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ یہ آرڈر کیسے دیا گیا، کیوں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ روز ایک مری روڈ پہ مسجد ہے، جامع مسجد، مدنی مسجد، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کو بھی راتوں رات شہید کر دیا گیا، منہدم کر دیا گیا۔ اور جب صبح وہاں علامہ صاحب آئے، وہاں کے جو امام مسجد تھے، وہ کہتے ہیں وہاں تو گراؤنڈ لگا دی گئی، اب تو ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ پتہ نہیں امریکن گھاس لگ جاتی، ارد گرد درخت کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن کل میں نے دیکھا کہ علماء جو تھے اس پر ایکٹیو ہو گئے، متحد ہو گئے، اور انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن کی، اور علامہ حشام علی ظہیر کے مطابق، یہ بھی میں آپ کے ساتھ ان کی ایک سٹیٹمنٹ شیئر کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے اس مسجد کو ہم خود تعمیر کریں گے۔ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ ان مساجد کو تعمیر کرے۔ اچھا، گورنمنٹ کی طرف سے 3-4 یا CDA کی طرف سے، بلکہ میں کہوں گا بیوروکریسی کی طرف سے 3-4 وجوہات بتائی جا رہی ہیں جس وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں ہم نے مساجد کو منہدم کرنا ہے یا شہید کرنا ہے۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی ہے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے ارد گرد کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 3 وہاں جی لوگ نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف نام نہاد مساجد رہ گئی ہیں۔ لیکن جو کل جامع مسجد مدنی مسجد جو شہید کی گئی، وہ تو بہت بڑی مسجد تھی، وہاں تو عوام کی اکثریت ہوتی تھی۔ ایون کہ مری جاتے ہوئے جو فیض آباد انٹرچینج ہے یا فیض آباد روڈ ہے، وہ مسجد حضور والا، اکثر جو لوگ مری جا رہے ہوتے تھے یا ارد گرد جو کمیونٹی تھی وہ تو وہاں نماز پڑھتی تھی۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جی یہ جو مسجد ہے یہ قدرتی مناظر کو ڈسٹرب کرتی ہے، تو میں ان دوستوں کی خدمت میں چند احادیث رکھ دیتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ زمین پہ جیسے ہم آسمان کی طرف، زمین سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ستارے ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں، تو آسمان سے جب زمین کی طرف دیکھا جاتا ہے تو واحد جگہ جو چمکتی نظر آتی ہے وہ مساجد ہے۔ اور دوسری بات، دوسرا جو حکم ہے جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو زمین پر جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے اللہ رب العزت کے لیے، جو اللہ کو سب سے بہترین جگہ لگتی ہے، وہ مساجد ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہمارے تو صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مساجد میں مسلمانوں کے معاملات طے کیا کرتے تھے۔ سوشو اکنامک، پولیٹیکل، ایون کہ جو سیکیورٹی پالیسیز تک تھیں وہ مساجد میں بنائی جاتی تھی۔ ایک دوسرے کا دکھرا مساجد میں سنا جاتا تھا۔ مساجد تو مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، ان کو ایک کرنے کے لیے، ان کو نیک کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے فضل سے ہم مسلمانوں پر اللہ نے یہ سمجھے فرض کر دی ہیں۔ یہاں نماز پڑھنا اللہ کے نبی کو ایسا محبوب ہے کہ اس کی جتنی بھی افادیت بیان کی جائے کم ہے۔ ایون کہ ایک جگہ حکم یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں ان گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کمی پیشی معاف فرما دے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو میں جن دوستوں کو یا جو ہماری افسر شاہی ہے، اگر ان کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ جی مساجد کی وجہ سے قدرتی مناظر ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو پھر میں ان کے سامنے سوال رکھتا ہوں کہ آپ مساجد کی اسلام میں قرآن و سنت کی روح سے اس کی افادیت تو دیکھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اسلام آباد میں کیا دفاتر نہیں ہیں؟ کیا بڑے بڑے ہوٹلز نہیں ہیں؟ کیا وہاں پر وہ قبضہ مافیا کے پلازاز نہیں ہیں؟
کیا ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، جہاں ان کے گھر ہیں وہاں 10 15 20 میٹر تو دور کی بات 1 کلومیٹر دور بیریئر لگ جاتے ہیں، کیا وہ رکاوٹیں کریٹ نہیں کرتے؟ لاہور میں صرف یہ سیکریٹریٹ کے باہر سے گزر جائیں، یہاں کتنی رکاوٹیں ہیں، اسلام آباد کے سیکریٹریٹ کے باہر ہر جگہ آپ چلے جائیں، جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان کے باہر جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، یا جو ہمارے کارٹلز ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا سب کچھ جائز ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ کچھ غیر قانونی نہیں ہے، ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ ادھر سے بھی تو انصاف شروع کریں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف مساجد ہی رہ گئی ہیں غیر قانونی، یا مساجد ہی رہ گئی ہیں قدرتی مناظر کی راہ میں خوبصورتی حائل کرتی ہوئی؟ اور بھائی خدا کو مانے، اس طرح کی پالیسی بدل دیں۔ اور اگر کوئی مساجد، دیکھیں میں بات یہ ہے، یہ جتنی بھی مساجد ہیں ان کی اکثریت کی میں بات کروں، یہ 40 50 سال ہوئے ہیں یہ بلڈ ہوئی ہیں، اور اکثر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بنائی گئی ہیں۔ تو خدا کا واسطہ اس پر پالیسی بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں پنجاب حکومت سے، اگر یہ لاہور میں، کیونکہ آج گجرانوالہ میں بھی ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی جس میں ایک مسجد کو کہا جا رہا تھا کہ منہدم یا شہید کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، یا لاہور میں بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی پالیسی آتی ہے تو میں پنجاب حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کی پالیسی پہ عمل نہ کیا جائے۔ اور اسلام آباد میں میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را آپ کا جو گھرانہ ہے، دینی گھرانہ ہے، یوزلی یہی آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میاں محمد شریف صاحب جو تھے وہ بڑے مذہبی تھے، اور مجھے کسی کی مذہب سے محبت، دین سے محبت پر شک کرنا ہی نہیں چاہیے، جو اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ آپ اس ایشو پر علماء کو اعتماد میں لیں۔ لیکن یہاں پر جو سب سے اچھی چیز مجھے نظر آئی ہے وہ ہے بریلوی ہمارے بھائیوں، ہمارے دیوبندی بھائیوں، ہمارے اہل حدیث بھائیوں، ان کی یونٹی اس مسئلے پہ ایک ہو گئے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ شام علیہ ظہیر صاحب کے پیج پہ اگر آپ ان کا فیس بک پیج دیکھیں تو اس میں انہوں نے باقاعدہ جو اہل حدیث کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جو جامع مسجد مدنی کو شہید کیا گیا ہے، اس کو منہدم کیا گیا، اس پر آپ نے جو اہل دیوبند ہیں یا جو دیوبندی بھائی ہیں آپ نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جو ہماری مسلم کمیونٹی ہے، چاہے وہ مختلف مسالک میں ڈیوائیڈ ہے، لیکن اس مسئلے پر وہ ایک نظر آئے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مساجد کا ایشو ہو تو کوئی یہ نہیں دیکھتا یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، مساجد اللہ کا گھر ہے یار۔ اور دوسری طرف میں اپنی بیوروکریسی سے اور حکومت سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اگر کوئی مسجد، چلیں جی ہم سی ڈی اے کے اس کلیم کو مان لیتے ہیں، غیر قانونی طور پہ غیر قانونی جگہ تعمیر ہو گئی ہے، تو وہاں پر حکومت کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کرے، سی ڈی اے کوئی بڑے دل کا مظاہرہ کرے، کوئی ایسی قانون سازی کر لے، کوئی ایسا پروسیس کر لے کہ اس مسجد کو منہدم نہ کیا جائے۔ لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، اللہ کی رحمتیں آپ پر مزید اتریں گی، اللہ کا آپ پہ فضل ہوگا۔ اللہ کا گھر بچائیں حضور والا۔ اگر اس بات پہ آگے کہ کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے تو بات دور تلک جائے گی۔ ادھر قانونی کیا ہے غیر قانونی کیا ہے سب کو پتہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔